مغفور سید رضا حسین کاظمی ابن سید مقبول حسین کاظمی اور اپنے مرحومین کو بھی اس سورہ مبارکہ فاتحہ میں شامل کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صل۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ کاشف الکروب وعالم الغیوب والمطلع علی اسرار القلوب والمنزہ عن الجہات والنقائص والعیوب والمستغنی عن الملبوس والمشروب والمطعوم، غالب بعزته غیر مغلوب، ظاہر بدلائلہ غیر محجوب، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین ووسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذکرون۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی، یہ مجلس ایصال ثواب، مجلس چہلم برائے بلندی درجات مرحوم وقور سید رضا حسین کاظمی علی اللہ مقامہ ابن سید مقبول حسین کاظمی منعقد کی جا رہی ہے، اور میں نے اس مجلس ایصال ثواب سے گفتگو کے طور پر قرآن مجید میں سورہ مبارکہ واقعہ کی 3 آیات کا انتخاب کیا ہے، جن کا نشان 60، 61 اور 62 ہے۔ سورہ مبارکہ واقعہ کی یہ 3 مسلسل آیتیں ہیں جن کو گفتگو کے طور پر اس مجلس ایصال ثواب میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سورہ مبارکہ واقعہ قرآن مجید کا ایک ایسا سورہ ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص رزق کی تنگی کا شکار ہے اور وہ چاہتا ہے کہ رزق کی فراوانی ہو اور رزق کبھی اس پر بند نہ ہو، کم نہ ہو، تو اگر سورہ مبارکہ واقعہ کو پڑھنے کی عادت بناتا ہے، اور خاص طور پر نماز فجر کے بعد اگر سورہ مبارکہ واقعہ کو پڑھتا ہے، تو پروردگار اس پر رزق کے دروازے کبھی بند نہیں ہونے دیتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم شارٹ کٹ اور یو ٹرن کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں شریعت میں بھی کوئی شارٹ کٹ مل جائے، کوئی یو ٹرن ایسا مل جائے کہ یہ نہ کروں یہ ہو جائے، ایسے نہ ہو ایسے نہ ہو جائے، 12 کی جگہ 6 ہو جائے، 6 کی جگہ 2 ہو جائے۔ یہ ہم چونکہ سہولت پسند ہے، جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ راتوں رات امیر ہو جائیں، کوئی بس ایسا ہو کہ میں کچھ رگڑوں اور ایک دم سے میرے سامنے کوئی چیز نکل آئے۔ لیکن شریعت میں اس کا معاملہ بالکل الٹ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں
سورہ واقعہ جو ہے وہ پڑھ کے سوؤں رات کو اور صبح میں پیسوں کے نیچے دبا ہوا ملوں آپ کو، ایسا نہیں ہے. اس کا ایک وعدہ ہے کہ رزق میں دوں گا، لیکن جو طریقہ مقرر کیا ہے، نماز فجر کا جب کہہ دیا تو پھر نماز فجر ہی کے بعد سورہ واقعہ کام کرے گی. سورہ واقعہ کی فضیلت اور اس کی افادیت سے انکار نہیں ہے. وہ جو وقت بتایا گیا ہے کہ اگر نماز فجر کے بعد کوئی پابندی سے پڑھتا ہے تو پروردگار اس کے رزق کو کشادہ کر دے گا. اب سبب کیا ہے کہ نماز فجر کا تذکرہ ہوا؟ نماز مغربین ہو جاتی تو بہت اچھا تھا، چلتے پھرتے نماز مغرب بھی پڑھ لیتے، پورے دن کی نماز ایک ساتھ پڑھ لیتے اور لگے ہاتھ سورہ واقعہ پڑھ لیتے، سارے کام شام میں ہو جاتے 8-9 بجے. لیکن ایسا نہیں ہے، چونکہ رزق تقسیم کرنے کا وقت اللہ نے فجر کا رکھا ہے، تو اس وقت سے میل کھاتے ہوئے پروردگار نے یہ اصول بنایا کہ جو نماز فجر کے وقت اٹھے گا، میری بارگاہ میں عبادت کرے گا، پھر مجھ سے جب رزق کا سوال کرے گا تو میں اپنے رازق ہوتے ہوئے اس کے رزق کو وسیع کر دوں گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. تو بنیادی طور پر ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم جب بھی یہ سورے پڑھتے ہیں تو ان کے لیے جو اوقات معین کر دیے گئے ہیں، جو ہمیں وقت بتایا ہے، جو ٹائم فریم بتایا ہے، اگر اس کو فالو کریں گے تو پھر وہ چیز اثر کرے گی. ورنہ یہ ایسا ہی ہے جیسے اندھیرے میں تیر چلائے جائیں، نشانے پہ نہیں لگنا ہے تیر. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا تیر نشانے پہ لگے، اس کی جو ہے وہ حاجت اللہ سے طلب کر رہا ہے وہ پوری ہو، تو جو بتایا گیا اس کی طرف اگر انسان متوجہ ہو تو بنیادی طور پر اس کے لیے پھر چیزیں خدا فراہم کرتا ہے. تو سورہ مبارکہ واقعہ کا ایک مختصر سا میں نے آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا، جو رزق کے حوالے سے بڑا مشہور سورہ ہے، اور جن آیات کو تلاوت کیا ان کا نشان 60، 61 اور 62، یہ 3 آیتیں تسلسل کے ساتھ ہیں. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون. سورہ واقعہ کا نشان 60، 61 اور 62. اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہارے درمیان موت کو برابر برابر تقسیم کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف ابا کا پیسہ تقسیم نہیں ہوتا ہے، موت بھی تقسیم ہوتی ہے. موت بھی تقسیم ہوتی ہے، اور تقسیم کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. نحنو ہم نے، قدرنا تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے، فرض کر دیا ہے، تمہارے لیے لکھ دیا ہے. کس کو؟ بینکم الموت. ہم نے تم سب کے لیے موت کو ایک ٹائم فریم، ایک وقت، ایک دن، ایک ساتھ، ایک گھڑی، ایک لمحہ، ایک کیفیت، کیسے مرنا ہے، کب مرنا ہے، کہاں مرنا ہے، ہم نے سب طے کر دیا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ بنیادی طور پر اس آیت نے ہمیں اس بات کی تو تسلی دے دی اور اس بات کی طرف متوجہ کر دیا کہ موت کسی حادثے اور انتقام کا نام نہیں ہے کہ جو پروردگار اپنے بندوں سے لیتا ہے. موت اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ جس کے ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ آج آپ کو میں اور آسان کر کے اپنے دوستوں کی خدمت درس کروں، بزرگوں سے دعائیں چاہوں گا. آج آپ دیکھ لیجئے لوگ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ خدا کے ہونے کا انکار کر رہے ہیں. آج سے 20 سال پہلے ہم یہ بات کہتے تو لوگ کہتے تھے پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں یہ مولوی، ان کو پتہ بھی نہیں کہاں کی باتیں کر رہے ہیں، ہم تو بڑے اللہ والے ہیں، ہم تو بہت اللہ کو مانتے ہیں، بڑے پکے مسلمان ہیں. یہ 20 سال پہلے کوئی کہے تو یہ والی بات ہوتی تھی. آج میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ سب کے پاس موبائل ہے، سب کے پاس سوشل میڈیا ہے، مجھے بتائیے آج ہمارے اسی ریجن میں، اسی ہندوستان پاکستان کے قریب قریب آپ کے اسی پوری بیلٹ کے اوپر خدا وند متعال کا انکار ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ اگر کسی کو نہ ملے تو یوٹیوب پہ جا کے سرچ کر لیجیے گا، وہ بکواس مل جائے گی آپ کو جو یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پہ پڑی ہوئی ہے کہ خدا کے بارے میں کس طرح کی بحث کی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ خدا نہیں ہے، خدا کب ہے، خدا کو کس نے بنایا، ہم خود ہی بنے ہیں، ہم فلانا ڈھماکا، یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ بھی ذہن میں رہے. لوگ بہت حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کتنی اچھی بات کر رہا ہے. یہ سب پرانی باتیں، 1400 برس پہلے خدا یہ سب باتیں بھی بیان کر چکا ہے اور ان سب کا جواب قرآن مجید میں دے بھی چکا ہے. بس فرق اتنا ہے کہ جو مجالس سید الشہداء سے جڑے رہتے ہیں انہیں یہ ساری باتیں بھی پتہ ہیں، ان ساری باتوں کے جوابات بھی پتہ ہیں، اور جن کا تعلق مجلسوں سے نہیں ہے نہ انہیں دنیا میں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، نہ انہیں یہ پتہ ہے کہ ان چیزوں کا جواب کیا دینا ہے. یہ صرف مجالس امام حسین کا صدقہ ہے کہ مجالس میں آنے والا ذہن کبھی بھی ایسے ہاتھوں میں اغوا نہیں ہو سکتا. یہ اغوائی اس کو کرتے ہیں جس کے پاس نہ قرآن ہو نہ تعلیمات اہل بیت ہوں، لیکن جو فرش عزا پر قرآن سنتا رہا ہو، جو فرش عزا پر قال الباقر قال الصادق سنتا رہا ہو، وہ کبھی اس طرح کی چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آتا.
وہ سمجھ جاتا ہے یہ بیوقوف بنانے کی باتیں. آج اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو خود ہی پیدا ہو گیا, تو اگر تو خود ہی پیدا ہو گیا تو اجازت ہے کہ میں تیرے پیٹ میں چھری مار دوں؟ کیوں نہیں مارنے دے رہا؟ کیوں اقدام قتل کی FIR کٹوا رہا ہے؟ کیوں پولیس کو بلا رہا ہے؟ اس لیے کہ جانتا ہے کہ زندگی عزیز ہے. یہ کس نے بتایا اس کو زندگی عزیز ہے؟ اسی نے بتایا جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے. اگر زندگی عزیز نہ ہو تو بیماری میں مطب خانے کا اور اسپتالوں کا رخ نہ کیا جائے. اگر بیماری کے بعد مرنے کا ڈر نہ ہو تو انسان دوا اور معالجہ اور علاج نہ کرے. یہ علاج کرنا بتا رہا ہے کہ انسان موت سے بچنا چاہتا ہے. لیکن موت ایک ایسی شے ہے, ایک ایسا امر, اٹل امر ہے کہ انسان جتنا چاہے اپنے کو بچا لے. مولا کائنات فرماتے ہیں اس کی ہر آنے والی سانس اسے اس کی قبر سے قریب تر کر رہی ہے, اسے قریب کر رہی ہے موت سے. میں ایک جملہ عجیب سا کہہ دیتا ہوں, جو جیسے سمجھنا ہے 2 روٹی زیادہ کھا لے گھر پہ جا کر. یہ سالگرہ میری تو سمجھ میں نہیں آتی ہے, میری تو سمجھ میں نہیں آتی ہے. کوئی کسی کو آتی تو مجھے سمجھا دے. خوشی کس چیز کی منا رہا ہے؟ 31 سے 32 کا ہوا, خوشی اس کی منا رہا ہے. فرض کر لیجئے اس کی موت اگر 40 سال لکھی ہے تو موت سے کتنے سال اور قریب رہ گیا؟ یہ 8 سال. 33واں کیک کاٹا تو 7 سال. تو خوشی کس چیز کی منا رہا ہے؟ اب یہ آپ مجھے بتا دیں کہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں. اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ جو خوشی منا رہے ہیں, ٹھیک ہے, کیک کاٹی, شریعت کو فرق حرج نہیں ہے, اس کو کوئی لینا دینا نہیں شریعت کو. ہونا کیا چاہیے جو ہم کریں؟ جب ہماری سالگرہ کا وقت آیا, دن آئے, مثلاً 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھ کے خدا کی بارگاہ میں ہدیہ کی جائے, اور جو زندگی صحت سے اور عافیت سے گزر گئی اس کا شکر ادا کیا جائے. جو باقی رہ گئی, جتنی اللہ جانتا ہے, اس باقی زندگی کو خیر سے گزرنے کی دعا کی جائے. مجھے اپنے ایمان سے بتائیے, میں اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ اپنے آپ سے پوچھئے دل پہ ہاتھ رکھ کر, کتنے لوگ اس چیز کی طرف متوجہ ہیں مجھ سمیت؟ 2%, 3%, 1%. نتیجہ کیا ہے؟ ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں اس دنیا نے ہمیں جو شربت پلایا ہے صبح شام, جو ہمیں سرنج لگائی ہے, وہ کون سی لگائی ہے؟ جیو اور جینے دو, جیتے رہو جیتے رہو جیتے رہو. یعنی ساری دنیا جو سودا بیچ رہی ہے وہ یہی بیچ رہی ہے, جیو اور جینے دو. اور واحد قرآن ہے جو کہتا ہے جیو تاکہ مرو. اگر غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بتا دیجیے آپ. چلیے مولا کائنات کا فرمان پڑھ دیتا ہوں تاکہ میری بات میری نہ رہے, علی کی ہو جائے. علی فرماتے لدو للموت, اولاد پیدا کرو مرنے کے لیے. آپ اولاد پیدا کرتے نسل بڑھانے کے لیے. علی کی نگاہ دیکھیے کیا ہے, اولاد پیدا کرو مرنے کے لیے. بناؤ للخراب, مکانات بناؤ اونچے اونچے تباہ و برباد ہونے کے لیے. بناؤ بلڈنگیں بناؤ تباہ و برباد ہونے کے لیے. بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی ملک پاکستان میں 2 آثار قدیمہ پائے جاتے ہیں. ویسے تو پورا شہر ہی جو ہے وہ آثار قدیمہ اور کھنڈرات کی تصویر پیش کر رہا ہے, لیکن جو آفیشل کھنڈرات ہیں وہ 2 ہی ہیں, ہڑپا اور موہنجو داڑو. پڑھ لیجئے جا کر معاشیات اور جو سبجیکٹس ہیں کہ یہ کیا تھے. یہ آثار تھے اقوام کے, قومیں بسا کرتی تھی, لوگ بسا کرتے تھے. ہڑپا کی تہذیب ہے آپ کے ساہیوال کے پاس, موہنجو داڑو آپ کے ادھر سندھ میں بنا ہوا ہے. قومیں تھی, قومیں آباد تھی. یہ تو 2 تہذیبیں ہیں. ذرا اپنے ریجن سے باہر نکلیے پاکستان سے, کیسی کیسی قومیں آباد تھی 6-6 ہزار سال پرانی. قوم سمود کا تذکرہ جنہوں نے پہاڑوں میں مکانات بنائے تھے. آج کا آرکیٹیکچر کیا بیچتا ہے ان کے آگے؟ پہاڑوں میں مکانات بنائے. پلین زمین پہ مکان بنانا اور ہے, پہاڑوں میں کٹنگ کر کر ایسے مضبوط مکانات بنائے کہ ان کو یہ ناز تھا کہ ہم نے جو پہاڑوں میں مکانات بنائے اس کا تو نہ ہوا کچھ بگاڑ سکتی ہے نہ زلزلہ کچھ بگاڑ سکتا ہے. آپ مجھے بتائیے جتنی شدت کا زلزلہ آ جائے پہاڑ کی صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ پہاڑ تو جگہ سے ہلتا بھی نہیں ہے, اتنا مضبوط پہاڑ. لیکن جائیے اسی قرآن مجید میں قوم سمود کا حال پڑھیے. ہم نے 3 دن تک, اللہ فرما رہا ہے, نہ رکنے والی ہواؤں کو قوم سمود پر چلایا اور ان کے گھروں کو پہاڑ سے ایسے اکھاڑ کے پھینکا جیسے کسی گھونسلے کو کوئی شاخ سے توڑ کے پھینک دیتا ہے. اور ہم نے اپنی طاقت بتا دی کہ تو جتنا چاہے اپنی طاقت آزما لے, خدا کے زور کے آگے تیرا زور نہیں چل سکتا. اور فرمایا تو بنیادی طور پر انسان اس بات کی طرف متوجہ ہو کہ آج جو ہم زمانہ دیکھ رہے ہیں, باقاعدہ ان لوگوں کو پیڈ لوگ جن کو پیسہ ڈال کر بٹھایا جاتا ہے بکواس کرنے کے لیے, اور وہ خدا کے بارے میں بحث کرتے ہیں بیٹھ کر, اور ہم لوگ اسے سن رہے ہیں, ہمارے نوجوان اسے سن رہے ہیں. اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتا اس لیے کہ مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے. یہ بات محفوظ کر لیں اپنے ذہن میں
کہ خداوند متعال کے انکار کی نحوست اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ مسلمان گھرانے، جی مسلمان گھرانے، جو مسلمان گھروں میں بچے پیدا ہوئے ہیں، خراب ہو رہے ہیں ان کے ذہن. وہ ماڈرنس سمجھ رہے ہیں، اس کو جدت سمجھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کون سا دین ہے ابا اماں جو لے کر آئے ہیں؟ نماز پڑھو، ایک اللہ ہے جو پیدا کرا ہے، وہ اس کی رولنگ کو فالو کرو، وہ جو کہتا ہے وہ مانو، قیامت کا دن ہوگا، ہم اٹھیں گے، حساب و کتاب ہوگا. کون سا حساب کتاب؟ ہم خود ہی آئیں، خود ہی مر کے چلے جائیں گے. یہ ذہنیت ڈیولپ ہو رہی ہے آہستہ 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 آہستہ، اور یہ اتنا خطرناک عقیدہ ہے کہ اگر یہ جڑ پکڑ گیا تو پھر یاد رکھیے فاتحہ تو چھوڑ دیجئے، اولاد دفنائے گی بھی کیسے یہ بھی نہیں پتا آپ کو. تو جب کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کہیں منتقل ہونا ہے، کیسا ایصال ثواب، کیسی فاتحہ اور کیسی نیکی. یہ صدقہ ہے ان مجالس اعضا کا کہ مومن ایک عزادار ان تمام چیزوں سے آگاہ بھی ہے اور ان تمام چیزوں سے بچنے کے طریقے بھی جانتا ہے. اسی لیے قرآن مجید نے ان چیزوں کو کھل کر بیان کیا. سورہ واقعہ کی آیت، واپس اسی لفظ پر آ جائیں، نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کو برابر تقسیم کیا ہے. قبرستان آپ نے بھی دیکھے، میں نے بھی دیکھے. مجھے بتائیے کہ قبرستان میں ایک ہی عمر کی قبریں بنی ہوئی ہیں سب جگہ؟ 60-70 کوئی فیگر ہے کہ اسی میں مرنا ہے؟ 40 کے بھی مرتے ہوئے دیکھے میں نے اور آپ نے، 30-35 کے بھی جوان میں نے آپ نے مرتے ہوئے دیکھے ہیں، 25 اور 30 کے جوان آپ نے میں نے مرتے ہوئے دیکھے ہیں. لڑکپنے اور بچپنے میں لوگوں کی اموات میں اور آپ سن رہے ہیں آج کل، جوان اموات. پہلے ایک تاثر تھا کہ کوئی بیمار ہوں گے، کوئی بیماری جسم کو کھیلے گی، ایک عمر کا ایک ایج فیکٹر ہوگا تو مریں گے. اب کوئی فیکٹر نہیں رہا. رات کو سوئے صبح ختم، آفس گئے تھے بے ہوش، ختم، گرے سوئے صبح ختم. نتیجہ کیا ہے؟ آیت کی طرف واپس آ جائیں. ہم نے تمہارے درمیان موت کو برابر تقسیم کر دیا ہے. ہم جانتے ہیں کس کو اللہ کی بارگاہ میں کب بلانا ہے. یہ نہ سوچنا کہ اگر چھوٹا بچہ ماں سے جدا ہو گیا تو خداوند متعال کے پاس رحم نہیں ہے. نہیں، وہ تو وہ ہے جس نے ماں کو ماں بنایا ہے، جس نے ماں کو رحم کرنا سکھایا ہے. اس کے لیے تصور کرنا کہ وہ رحم نہیں کرتا، نعوذ باللہ، نہیں. اس کی مصلحت کو سمجھنا ناممکن ہے کہ اس کی مصلحت کیا ہے. کتنے حادثات آپ نے سے سنے کہ کسی گاڑی کو حادثہ پیش آیا، سارے گھر والے مر گئے، شیرخوار بچہ بچ گیا. ایک چھوٹا بچہ جو مدر فیڈ پہ تھا، ماں کے دودھ پہ پڑ رہا تھا، وہ بچہ بچ گیا. میری تو سمجھ میں نہیں آتی والی لوجک کہ جو پالنے والی ماں ہے، جو باپ ہے، پورا گھر ختم ہو گیا، یہ کیسے بچ گیا؟ جس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے کیسے پلوائے گا. میری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ ایک شخص 20 برس 15 برس 10 برس بیماری کے بستر پر رہے اور اسے موت ہی نہ آئے. نہ وہ زندگی کی طرف پلٹ سکتا ہے، نہ موت اسے گلے لگا رہی ہے. میری کیلکولیشن میں تو نہیں آتا زندہ کیوں ہے. لیکن جس نے زندہ رکھا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کو بیمار رکھ کر کتنے گناہ اس کے معاف کر رہا ہے اور اس کے تیمارداروں کے کتنے درجات بلند کر رہا ہے. یہ میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے، یہ میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے. ہمارے یہاں تو ایک جملہ ہی ہوتا ہے، خدا مٹی عزیز کر لے، خدا تکلیف آسان کرے. میں نیت پہ شک نہیں کر رہا، لیکن سچی بات آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. اس جملہ کہتے ہیں نا، خدا ان کی تکلیف دور کر دے. یہ ان کی تکلیف دور کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہوتی، دراصل اپنی تکلیف سے جان چھڑانے کی بات ہو رہی ہوتی ہے. یہ میں اور آپ طے کرنے والے کہ خدا اس کی تکلیف کب دور کرے گا، کب دور نہیں کرے گا. وہ جب چاہے گا خدا اس کی تکلیف کو دور کرے گا. وہ نہ جانے کتنی بیماری میں رکھ کر اس کے کتنے درجات کو بلند کر رہا ہے. اب اگلا جملہ سنیے، نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین. سورہ واقعہ کی 60ویں آیت، اس کا ترجمہ پڑھیے گا جا کر. فرمایا کہ ہم نے موت کو تمہارے درمیان برابر تقسیم کیا ہے، اور ہم اس چیز سے عاجز نہیں ہیں کہ تم جیسوں کو ہٹا کر تمہارے جیسے دوسرے لے کر آ جائیں. طاقت دیکھ رہے ہیں خدا کی اس جملے میں کیا ہے؟ وما نحن بمسبوقین. ہم عاجز نہیں ہوئے اس چیز سے ابھی کہ تم جیسوں کو ہٹا کر تم جیسے دوسرے لے آئیں. مجھے بتائیے، آج سے 50 برس پہلے آپ کے ماں باپ، میرے ماں باپ، 2026 میں آپ اور میں، 2026 کے بعد 30 سال کے بعد میں، آپ اور ہماری اولادیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ 50 برس پہلے ہمارے ماں باپ تھے، آج نہیں ہے. مثلا آج ہم ہیں 50 برس بعد، مثلا 30 برس بعد، 40 برس بعد ہم نہیں ہوں گے. کس کی قدرت ہے یہ؟ کون ہے جو نظام قدرت چلا رہا ہے؟ جا رہے ہیں، آنا جانا لگا ہوا ہے، پچھلے جا رہے ہیں، اگلے آ رہے ہیں، اس کے بعد آئیں گے. اور اگلا جملہ سنیے کیا ہے، فرمایا الا ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون. اور ہم تمہیں تمہارے مرنے کے بعد ایک ایسی کیفیت میں بدل دیں گے جسے تم نہیں جانتے. ایک جملہ روک کے کہہ رہا ہوں یہاں پر، دیکھیے کہ 2026 گزر رہا ہے اور
سو کال ترقی کا زمانہ، میں تو سو کال نہیں کہوں گا، اس لیے کہ جہاں اخلاقیات کا پارا گرتا چلا جائے ایسی ترقی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جہاں اخلاقیات گرتی چلی جائے، جہاں انسانی اقدار گرتی چلی جائیں، جہاں آپ کی پرائیویسی محفوظ نہ رہے، ایسی ترقی کو تماشا تو کہا جا سکتا ہے، ترقی نہیں کہا جا سکتا۔ کہتے ہوں گے آپ ترقی، میں ایسی ترقی کنسیڈر نہیں کرتا۔ یہ کون سی ترقی ہوئی کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے اور آپ کی ایک تصویر نامحرم کے ساتھ بنی ہوئی موبائل پہ چل رہی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میں بھی کبھی کسی نامحرم سے ملا تھا؟ جی، آپ گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کی تصویر کسی نامحرم کے ساتھ، اس کے گلے میں آپ کا ہاتھ ہے، ترقی تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آج میں اگر اے آئی سے کہوں میرے دادا کی تصویر بنا کے لیتے جو ہندوستان میں رہ گئے تھے، ان کی تصویر بناتے، ترقی تو ہے، لیکن ایسی ترقی کس کام کی جہاں عزت محفوظ نہ رہے؟ عزت محفوظ نہیں ہے۔ آپ صفائی دیتے رہے، نہیں وہ میں تو نہیں تھا، تصویر تو ایسی ہے جیسے بالکل آپ ہیں۔ ہے ترقی، مگر اخلاقیات خطرے میں، اقدار خطرے میں، پرائیویسی خطرے میں آپ کی۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اتنی ترقی کے زمانے میں جہاں ہر چیز آپ کی انگلیوں پر ہے، انگلیوں پر، اس زمانے کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد ہم تمہیں ایسی کیفیت میں پلٹا دیں گے جسے تم جانتے بھی نہیں ہو۔ اتنی ترقی کے دور میں آج اگر میں بولوں نا فلاں چیز میری ایکسس میں نہیں ہے، سب مجھے بے وقوف کہیں گے کہ مولانا کو اتنا بھی نہیں پتا ترقی ہو گئی ہے زمانے میں اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ قرآن 1400 سال سے کہہ رہا ہے ہم مرنے کے بعد تمہیں ایسی کیفیت میں بدل دیں گے جس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ تم چاہے جتنا ترقی کر کے آگے بڑھتے چلے جاؤ، خدا کی قدرت بہرحال تمہارے سے آگے ہے۔ جب ہمارا کوئی عزیز مرتا ہے، ہم اسے غسل میت دیتے ہیں، اور اگر اس کا بدن ٹھنڈا ہونے کے بعد براہ راست اس کے بدن کو کوئی پکڑ لے بغیر کپڑے کے، بغیر کسی پلاسٹک وغیرہ کے، تو آپ پہ بھی غسل میت واجب ہو جاتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ ابھی تو ہمارا عزیز تھا، ابھی دم نکلنے سے پہلے گلے لگا رہے تھے، اور اب 5 منٹ کے بعد ایسا کیا ہو گیا کہ اگر گیلا ہاتھ لگا لیا تو آپ پر غسل میت واجب ہو گیا؟ اسی کا نام شریعت ہے، کیونکہ شریعت نے کہا ہے جب روح جسم سے نکل گئی تو جسم ہو گیا نجس۔ اسی لیے 2 غسل ہیں انسان کے، توجہ کیجئے گا۔ پہلا غسل ہے اس کے پیدا ہونے پر، وہ ہے غسل ولادت۔ اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ جو اس بچے کو چھوئے پیدا ہوئے ہوئے اس پہ بھی غسل واجب ہے، صرف اتنے ہاتھ دھولے جتنے ہاتھ سے بچے کو چھوا ہے۔ لیکن مرنے کے بعد اگر کسی نے اس کو ٹھنڈا ہونے کے بعد چھوا تو اگر براہ راست چھوا تو غسل میت بھی واجب ہے اور غسل مسح میت بھی واجب ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ہوا ہے، شریعت کہتی ہے جاؤ غسل کر آؤ، تمہیں غسل کرنا پڑے گا۔ ایک شخص سے اس کا قد مثلا مثال کے طور پہ فرض کر لیجئے 5.5 فٹ یا 5 فٹ ہے مثلا۔ یہ تحقیق سے بات ثابت ہے جب انسان مرتا ہے نا تو اس کے بدن تھوڑا سا ڈھیلا ہونا شروع ہوتا ہے، پھیلتا ہے آہستہ آہستہ، میت غیر معمولی وزنی ہو جاتی ہے۔ البتہ یہ ہمارے یہاں بہت بڑی غلط فہمی کسی زمانے میں چلی تھی کہ میت کو کاندھا دیا، بہت بھاری تھی میت، اللہ معاف کرے، بہت گناہ گار تھے۔ خدا کو مانیے، کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں بھائی؟ ایک آدمی زندگی میں اگر ویٹ تھا اس کا یا وزن زیادہ تھا تو مرنے کے بعد تو پھر تو آپ نے جہنمی بنا دیا اس کا مطلب اس کا وزن اور زیادہ ہو جانا ہے۔ یہ کہاں سے لے کر آئے مجھے نہیں پتا، بالکل غلط بات ہے، بیتوکی بات ہے، اس کا کوئی تعلق حقیقت سے نہیں ہے۔ مرنے کے بعد بدن وزنی ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ کہ چیزیں اندر ڈیکمپوز ہونا شروع ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے اس کا قد تھوڑا سا مناسب بڑھ جاتا ہے، یہی سبب ہے کہ مرنے کے بعد مختلف لگ رہا ہوتا ہے۔ یہ بتائیے کہ جب یہ مر گیا تو یہ بڑھ کیسے رہا ہے؟ روح تو نکل گئی، سانس لے نہیں رہا، بڑھنے کا عمل کیسے؟ اسی کو کہا قرآن نے ہم تجھے مرنے کے بعد ایک ایسی کیفیت میں مبتلا کر دیں گے جسے تو جانتا نہیں ہے۔ اپنے عزیز کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں رکھ کر آئے، تختہ بند کیا، اور تختہ بند کرنے کے بعد ایک تلقین باہر کھڑے ہو کر پڑھی آپ نے دوبارہ۔ اب وہی عزیز جسے آپ اپنی قبر میں ابھی دیوار سے لگا کر لٹا کر آئیں، 40 قدم آپ دور جائیں گے، ملک الموت اور منکر نکیر آئیں گے، اس کی روح کو بدن میں ڈالا جائے گا، اس کو اٹھا کے بٹھایا جائے گا، اندھیری قبر میں سوال و جواب ہوگا، مولا متقیان تشریف فرما ہوں گے۔ مجھے بتائیے یہ سب سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہماری سمجھ میں تو نہیں آ رہا کہ بند قبر میں کیسے اٹھ رہا ہے، کیسے بیٹھ رہا ہے، کیسے سوال جواب ہو رہے ہیں، کیسے علی آ رہے ہیں۔ کیسے ہماری سمجھ میں آئے گا کہ مرنے والے کی قبر میں 2 دروازے جنت کے کھولے جا رہے ہیں اور اس سے کہا جائے گا ایسے سو جا جیسے سکون سے قبر میں، جیسے پہلی رات کی دلہن چین سے سو جاتی ہے، ایسے سکون سے قبر میں سو جا، تجھے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ یہ سمجھ میں تو نہیں آ رہا۔ برزخ میں مرنے والا قیامت تک ایک وقت گزارتا رہے گا، نیکیوں کی جزا پاتا رہے گا، برائیوں کی جو ہے وہ گناہ پاتا رہے گا۔ ہماری سمجھ میں تو نہیں آ رہا کہ کیسے زندگی گزر رہی ہوگی وہاں پر۔ اسی کو کہا قرآن نے وَنُنْشِئُكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، ہم تمہیں کیسی کیفیت میں بدل دیں گے جس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے۔
اگلی آیت سنیے کتنی خوبصورت آیت ہے، 62ویں آیت، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، فرمایا جب تم اپنی خلقت کو جان چکے ہو، ہم نے تمہیں کیسے پیدا کیا تھا، تو تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں ماں باپ کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے ماں باپ کو ہماری پیدائش کا وسیلہ قرار دیا ہے، سبب قرار دیا ہے. ہمارے ماں باپ نہ ہوں تو ہم دنیا میں نہ ہوں. یہ ہے خدا بند متعال کی قدرت. اب یہاں بات کو روک رہا ہوں. ماں باپ ہماری پیدائش کا سبب ہیں، ہماری پیدائش کا وسیلہ ہیں، ذریعہ ہیں. آپ کتنے مقامات پہ ایسے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اولاد میں تاخیر کرتا ہے. بعض اوقات سبب موجود ہے، ماں باپ موجود ہیں، لیکن اولاد میں تاخیر ہے. وجہ کیا ہے؟ خداوند متعال کی طرف سے اس کی قدرت ابھی کار فرما نہیں ہے. 12 15 سال بعد خدا اولاد دے دیتا ہے. جب امید نہ ہو تو خدا اولاد دے دیتا ہے. یعنی جہاں تمہاری عقل یہ کیلکولیٹ کرے کہ اب اولاد نہیں ہو سکتی، وہ اولاد دے کے بتاتا ہے کہ ہماری قدرت ہے. اور جہاں تمہاری کیلکولیشن یہ بتا رہی ہے کہ اولاد ہونی چاہیے، وہ اپنی قدرت دکھا کے بتاتا ہے ابھی نہیں دیں گے ہم. اپنے عمل دخل کے ذریعے سے اپنے آپ کو انٹرفیئر کر کے بتاتا ہے پروردگار کہ میں ہوں. اسی لیے خدا نے اپنی قدرت کو قائم رکھا ہے درمیان میں. تم چاہ کر بھی نہیں بچ سکتے کہ میں موت سے بچ جاؤں. کوئی دوا ایسی دنیا میں نہیں بنی، کوئی آب حیات ایسا نہیں ہے کہ آپ پی لیں اور موت نہ آئے. جو زندہ ہے اسے بہرحال ایک نہ ایک دن موت کے قریب جانا پڑے گا. لیکن یہ انسان کے اوپر ہے بہرحال کہ اسے زندگی کیسے گزارنی ہے. چنانچہ ہمیں بنیادی طور پر اس بات کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ جو زندگی ہم گزاریں وہ زندگی کینہ سے پاک ہو، بغض سے پاک ہو، حسد سے پاک ہو، ریاکاری سے پاک ہو. وہ زندگی خاضع ہو، عاجز زندگی گزارے. عاجز والا عاجز نہیں جو ہم کہتے ہیں کہ عاجز آ گیا میں تجھ سے. عاجزی یعنی ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا، متواضع ہو، سب سے جھک کے ملنے والا ہو. یاد رکھیے دنیا سے جانے کے بعد اسی کو یاد رکھا جاتا ہے جو دنیا میں محبت سے کسی سے ملا کرتا تھا. کوئی رشتہ بھی کسی کا نہیں ہوگا نا، فلاں پوچھے گا یار وہ بڑے یاد آ رہے ہیں، خدا ان کے درجات کو بلند کرے مثلا. اور ایسے ایسے ہم نے دیکھے کہ اگر مر جائے تو کہتے ہیں شکر ہے جان چھٹی مثلا. تو بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رکھے انسان کہ خداوند متعال نے ایک جو نظام کائنات کا بنایا ہے. اب اسی کائنات کے نظام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے عزیز اقربا ہم سے رخصت ہوتے ہیں، ہمارے عزیز ہم سے دور چلے جاتے ہیں. سگے رشتے، خونی رشتے جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. یعنی باپ اگر چلے گیا تو باپ گیا آپ کا مثلا. اب ماں اگر چلی گئی تو ماں مثلا گئی جس نے آپ کو پیدا کیا مثلا. آپ کا عزیز چلا گیا، سگا چلا گیا، خونی، وہ رشتہ گیا، وہ آپ کے رشتے کی فہرست سے مائنس ہو گیا ہے. اور اگر دیگر رشتے ہیں تو وہ موجود ہیں، مگر وہ رشتہ وہاں سے خالی ہو گیا ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے کائنات کے اندر. اسی لیے جب تک انسان حیات ہے اپنے ان عزیزوں کی طرف متوجہ رہے. دیکھیے ماہ ذی الحجۃ الحرام گزر رہا ہے، اس کے عشرہ اولیٰ میں ہم ماہ ذی الحجۃ الحرام کے، اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ سال گزرتا چلا گیا. بڑی تیزی کے ساتھ یہ وقت گزرا ہے. اور ہر سال کے آخر میں ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں بڑی جلدی گزر گیا. ہر سال کے آخر میں ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں بڑی جلدی سال گزر گیا. پہلے زمانے میں جب کبھی سال کا وقت دیا جاتا تھا تو انسان آنکھیں پھاڑ کے کہتا تھا 1 سال. اب آپ سال دیجئے تو صحیح، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا سال کیسے گزر رہا ہے. یہ ہے دنیا کی حقیقت کہ انسان کتنی تیزی کے ساتھ اس دنیا سے گزر رہا ہے، تیزی کے ساتھ. ایک عجیب و غریب سورہ قرآن کا سورہ تکاثر. تکاثر کہتے ہیں کسی چیز کی بڑھوتری پر اترانا، کسی چیز کے زیادہ ہونے پر اترانا. تکاثر کثرت سے نکلا ہے، وہی کوثر سے نکلا ہے. عجیب و غریب ایک آیت ہے، اس کی پہلی آیت سورہ مبارکہ ہے تکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ترجمہ معلوم ہے کیا ہے؟ فرمایا تمہیں مال اور اولاد کی کثرت نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، یہاں تک کہ ہم نے تمہیں تمہاری قبروں کے کنارے دکھا دیے. ہاں کوئی دولت پہ اترا رہا ہے کہ میری دولت بہت ہے، جیسے پتہ نہیں اللہ کو دھونس دے دے گا یا اللہ کو روب میں لے آئے گا اپنی دولت سے، جیسے یہاں پہ روب میں لے آتا ہے وزیروں کو اور دوسرے لوگوں کو. خدا کسی چیز سے تیری روب میں نہیں آ سکتا. تو اگر اپنی اولاد پر اترا رہا ہے کہ میرے 5 بیٹے، میرے 6 بیٹے، میرے 7 بیٹے، یہ 5 6 7 8 بیٹے اگر تجھے موت سے دور کر سکتے ہیں تب تو اترانا بنتا ہے. اور اگر یہ 8 کے 8 7 کے 7 بیٹے تجھے موت سے دور نہیں کر سکتے، اترانے کا فائدہ کیا ہے؟ ہاں اگر کسی چیز پر آدمی کو ناز کرنا ہے تو ناز اس چیز پہ کرے کہ وہ اطاعت پروردگار کرتا ہے، ناز اس چیز پہ کرے کہ وہ غلامی اہل بیت رکھتا ہے، ناز اس چیز پہ کرے کہ وہ محبت اہل بیت کو اپنے دامن پہ رکھتا ہے. اس لیے کہ تاریخ
تاریخ شاہد ہے. خدا ہر قسم کے غرور کو پسند نہیں کرتا، لیکن اہل بیت کی محبت کا ناز ہو تو خدا بڑا پسند کرتا ہے. خدا پسند کرتا ہے وہ ناز جو اہل بیت کے نام پر کیا جائے. اس لیے کہ فطرس نے پہلے اپنے پروں پہ غرور کر کے کہا تھا کون ہے مجھ جیسا، اور خدا نے اس کے پروں کو توڑ دیا تھا. لیکن جب اسی فطرس نے 3 شعبان کو حسین کے جھولے سے پر لیے اور جب آسمان کی طرف پرواز کی تو دوبارہ وہی جملہ کہا من مثلی، کون ہے مجھ جیسا. تو اس وقت جبریل نے آواز دے کر کہا فطرس دوبارہ وہی باتیں کر رہے ہو. تب فطرس نے تیور بدل کے کہا من مثلی انا عتیق الحسین، کون ہے مجھ جیسا، میری ضمانت حسین ابن علی نے کروائی ہے. انسان اگر ناز کرے تو حسین پہ کرے، ناز کرے تو علی پہ کرے، ناز کرے تو ولایت اہل بیت پہ کرے. اس لیے کہ اگر ان کا نام درمیان میں ہو تو خدا پھر ناز کو قائم رکھتا ہے. ایک صلوات پڑھیں مرحوم کی بلندی درجات کے لیے باواز بلند. چنانچہ بہت مختصر ہمارے پاس ہی دنیاوی زندگی ہے، 60-70 سال. اس کو خدا کی قسم ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، 60 سال کے اندر 60 کے فیگر کو نہ دیکھیں آپ، 60 پتہ نہیں چلتا. 60 آپ جتنا بھی جو ہے وہ منہ گھما کے بولتے 60 ہی ہے. میں آپ میں سے ہی دیکھ سکتا ہوں کتنے میرے عزیز تشریف فرمائے میرے دوست احباب بیٹھے ہیں. کل کی بات ہے کہ ہم دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، آج 20 25 30 35 کے ہم کھڑے ہیں. کسی کے ابا بیمار ہے، کسی کی اماں بیمار ہے، کسی کا باپ چلے گا، کسی کی ماں چلی گئی، دوسری نسل آنے کو تیار ہے اور اترا رہے ہیں زندگی کے اوپر. زندگی کیسی زندگی، کیسی زندگی. حضرت نوح علیہ السلام کے لیے 950 سال کا فیگر لکھا ہے کہ 950 سال زندہ رہے آپ، 950 سال. اور کاروبار کیا تھا؟ مٹی کے برتن بنایا کرتے تھے، مٹی کے برتن بناتے تھے. علامہ مجلسی حیات القلوب میں کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک خیمہ بنا رکھا تھا، اس میں رہا کرتے تھے. جب موت کا فرشتہ آیا تو اب ظاہر سی بات ہے موت کے فرشتے سے یہ تو نہیں پوچھا جائے گا کہ تو کیوں آیا ہے، وہ تو آتا ہی موت دینے کے لیے. جب آئے ملک الموت تو حضرت نوح سے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ کی روح قبض کروں. حضرت نوح نے ایک عجیب سوال کیا. حضرت نوح نے فرمایا کہ اتنی اجازت ہے کہ خیمے میں جا کے لیٹ جاؤں؟ اس نے کہا اتنا وقت تو ہے آپ کے پاس. نوح نبی کی بات ہو رہی ہے، اولی العزم پیغمبر. السلام علیکم یا وارث نوح نجی اللہ، زہرت وارثہ میں نام آتا ہے. چھوٹا نبی نہیں ہے اور نبی چھوٹا ہوتا بھی نہیں ہے. نوح علیہ السلام خیمے میں جا کے لیٹے ہیں، ملک الموت تشریف لائے اندر. فرمایا نوح اگر اجازت ہو ایک سوال کروں کا کرو. کہ یہ بتائیے روح تو آپ کی باہر بھی قبض کر سکتا تھا، یہ اندر آ کر کیوں لیٹنے کی خواہش کی؟ فرمایا میں زمانے کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ موت اور زندگی میں بس اتنا فاصلہ ہے جیسے انسان دھوپ سے اٹھے اور سائے میں آ کر بیٹھ جائے، اتنا فاصلہ ہے موت اور زندگی کے درمیان. 950 سال کی زندگی والا نبی موت اور زندگی کے فاصلے کو کتنا سمجھ رہا ہے؟ دھوپ سے سائے میں آنا. اور ہم ہے کہ ہمارا اترانا ہی بند نہیں ہو رہا ہے، اترانا ہی بند نہیں ہو رہا ہمارا کہ پتہ نہیں ابھی کتنا جئیں گے، کتنا اور جو ہے وہ دنیا کو کما لیں گے اور کتنا جو ہے وہ لوگوں کا مال کھا لیں گے. یہ بڑے تشریف فرمائے میرے بزرگ بیٹھے ہیں. جب کبھی پیٹ بھرا ہوا اور خدا نخواستہ بیماری ہو نا، 12 مہینہ بیماری کا مہینہ، کھائیں گے گوشت اور سب بیمار ہوں گے، تو جب پیٹ بھرا ہوا اور اگر کوئی سگا عزیز بھی چہیتا بھی آپ کا کہہ رہا ہوں نا ایک نوال تو چکھو، آپ جھنجھلا جاتے ہیں بھائی میری ہمت نہیں ہے، بالکل پیٹ خراب ہو جائے گا، میری رات نہیں گزرے گی، نہیں کھا سکتا نوالا. ایک نوالا، اتنا سا نوالا منہ میں نہیں رکھ رہے آپ. کیوں؟ آپ کا پیٹ اجازت نہیں دے رہا ہے، آپ کو گھبراہٹ ہے کہ نہ جانے کیا ہوگا اگر کھا لیا. مجھے بتائیے انسان کی حیثیت یہ ہے کہ ادھر گلے سے نیچے نوالا اترا، پتہ بھی نہیں ذائقہ کیا تھا چیز کا، گلے سے اتر کے ذائقہ ختم. 2 روٹی انسان کی بھوک ہے، 1.5 روٹی 2.5 روٹی جو بھی مثلا بھوک ہے، اور حالت کیا ہے؟ الحفیظ و الامان. چنانچہ میرے عزیزو ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت کا نظام اسی لیے خلق کرا ہے کہ زندوں کو متنبع کرتا رہے اور باقیوں کو اپنی بارگاہ میں بلاتا رہے. یہ موت جو ہوتی ہے نا، یہ زندوں کے لیے ایک الارم ہے، ایک متنبع کرنا ہے، متنبع ہو جاؤ. ایک زمانہ ہوتا تھا، آپ نے بھی وہ سب دور دیکھا ہوگا، کوئی 50 سال پرانی بات نہیں کر رہا، اسی دور میں جس میں ہم جی رہے ہیں ہم نے دیکھا تھا. کسی زمانے میں میت اٹھا کرتی تھی تو اب امام باڑوں میں ظاہر ہے کہ غسل خانے اور چیزیں، پہلے میت گھر میں ہی غسل ہوتے تھے. آج بھی پرانے علاقوں میں، دیہی علاقوں میں تو گھر میں ہی غسل ہوتا ہے، لحد بنائی جاتی ہے، وہیں پانی اس کا ڈالا جاتا ہے، وہیں غسل ہو رہا ہے. میت کو پیدل لے کر چلنے کا رواج تھا، باقاعدہ چلتے تھے پیدل لے کر، اور پھر کونے پہ کہیں مین سڑک پہ جا کر گاڑی میں رکھ کر قبرستان لے گئے.
اب مجھے آپ اپنے ایمان سے بتائیے، مثال دے رہا ہوں، یہاں آپ نے جنازہ پڑھا، 2 قدم لے کے سامنے بس کھڑی ہے، وہ نظر آ رہی ہے مجھے، کتنا چلیں گے آپ؟ 30 قدم بھی نہیں بن رہے. اب 30 قدم میں 30 لوگ بھی نہیں کندھا دے پا رہے. وہ کندھا دینے کی فضیلت جو تھی وہ تو ختم. وادی حسین آپ پہنچے، آپ نے وہاں اتر کے گاڑی روکی، گاڑی بالکل قریب رکوائی تاکہ زیادہ نہ لے کے چلنا پڑے. یہ تو حال ہے ہمارا. 1-2 قدم ہوئے، اس کے بعد 4-5 لوگ اٹھائے میں، باقی سارے پیچھے باتیں کر رہے ہیں اور قبرستان کے کنارے پہنچ گئے. وہ جو فضیلت تھی میت اٹھانے کی وہ ختم. آپ پوچھیں کہ میت اٹھانے کی فضیلت ہے، آپ کے میرے 5ویں امام محمد باقر صلوات اللہ وسلم علیہ کی روایت سنیں آپ. اللہم صلی اللہ علیہ. 5ویں امام جن کی شہادت کا روز گزرا ہے 5 ذی الحجہ، میرے 5ویں امام فرماتے ہیں جس نے کسی مومن کے جنازے کو اس طریقے سے کاندھا دیا، طریقہ بھی ہے، ایسے نہیں جہاں سے جگہ مل گئی بھائی کاندھا لگا دیا اور ہو گیا کاندھا. یہ ٹائم پاس ہوتا ہے، کاندھا باندھا نہیں ہوتا ہے. سیدھی طرف سے آگے سے، پھر سیدھی طرف سے پیچھے سے، پھر الٹی طرف سے آگے سے، پھر الٹی طرف سے پیچھے سے. یہ معصوم کا فرمان ہے، 5ویں امام کا فرمان ہے. فرمایا جس نے کسی مومن کو ایسے چاروں طرف سے کاندھا دیا وہ ایسا ہوگا جیسے ابھی دنیا میں پیدا ہوا ہے اور اس کے ذمہ کرم پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا. انسان جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے گناہوں سے معاف پیدا ہوتا ہے نا، زیرو پیدا ہوتا ہے، بالکل کوئی گناہ ہے ہی نہیں. اب مجھے بتائیے کتنا موقع ہے آپ کے پاس میرے پاس گناہ بخشوانے کا، لیکن موقع ہی ختم ہو گیا. یہاں سے ہم سہولت پسند اتنے ہو گئے نا، اصل میں یہاں سے لے کے اٹھے. اب وہ بات بھی صحیح ہے کہ میت لے کر چلیں کا جگہ ہی نہیں ہے، زندوں کے چلنے کی جگہ نہیں ہے، میت لے کر کہاں چلیں گے آپ. لیکن جتنا کوشش کر سکیں اس چیز پہ عمل کریں، کیونکہ معصوم فرماتے ہیں کہ خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور جب اس میت کو ہم قبر میں اتارتے ہیں مومن کی، تو فرماتے ہیں کہ پہلی چیز جو منکر نکیر آ کر مرحوم کو قبر میں کہتے ہیں، مرحومہ کو، اس سے کہتے ہیں بشارت ہو اللہ نے تیرے جنازے میں آنے والوں کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. مجھے بتائیے جس کے جنازے میں آنے والوں کے گناہ معاف ہو جائیں تو خود اس مرنے والے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اس کے گناہ معاف نہیں ہوئے؟ اس کے گناہ معاف ہو گئے. جب آپ تلقین پڑھتے ہیں بیٹھ کر تو تلقین کے بعد منکر نکیر آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں چلو کسی اور قبر میں چل کر سوال کرتے ہیں، اس پر تو حجت تمام ہو چکی ہے، اس سے کیا پوچھنا، اس کا بھی وہی عقیدہ ہے جو ہمارا عقیدہ ہے کہ علی اس کے امام ہیں، حسن اس کے امام ہیں، حسین اس کے امام ہیں، اور مہدی تک یہ انہی اماموں کو مانتا ہے جو ہمارے بھی آقا و سردار ہیں. ایک صلوات پڑھیں مرحوم کی بلندی درجات کے لیے. اللہم صلی. چنانچہ بنیادی طور پر یہ 2-3 باتیں جس کو بیان کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ عمومی طور پر جو ہے وہ مرنے کے معاملات ایسے جذباتی ہوتے ہیں کہ اس وقت کسی کا بولنا ہی مصیبت ہے. بس اس لیے انسان کونے میں کھڑا رہے، کوئی پوچھے تو بتا دیں کہ بھائی یہ ہے. اور اس میں طریقہ ہی ہوتا ہے، ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ بزرگ جو ہوا کرتے تھے 2-4 وہ آگے ہوا کرتے تھے، توفۃ العوام ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی. تلقین ہے، مرد ہے تو قبر میں کیسے اترے گا، عورت ہے تو قبر میں کیسے اترے گی، 1-2 بزرگ ہوتے تھے وہ بتاتے تھے. ہمارے یہاں تو میت اٹھتی ہے تو سارے بزرگ بن جاتے ہیں ماشاءاللہ. وہ کہہ رہا ہے ایسے ڈالو، وہ کہہ رہا ہے ایسے ڈالو، وہ کہہ رہا ہے یہاں سے اٹھاؤ، وہ کہہ رہا ہے یوں اٹھاؤ، یہ کرو وہ کرو. بھائی اس کو دفن ہونے دیجئے، یہ مسئلہ سیکھ لیجئے، ایک آدمی بتا دے کھڑے ہو کر. چنانچہ میرے عزیزوں میرے دوستوں، جتنی باتیں آپ کی خدمت میں بیان کی یہ سب دیر سویر ہم سب پر، آپ سب پر آنا ہے. موت برحق ہے. اور میں اکثر جملہ کہا کرتا ہوں، موت سے کراہت اور بچاؤ وہ کرے جس کے پاس بخشوانے والے 14 معصومین نہ ہو، جس کے پاس بخشش کی سند اس کے کفن پر سفارش کی صورت میں لکھی ہو، اسے گھبراہٹ کس بات کی ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے یہاں تو ذرا آپ سورہ یاسین پڑھنے کی بات کر لیجئے گھر میں تو بولیں گے بند کرو، یہ کیا لے کے بیٹھ گئے. کیوں بھائی سورہ یاسین ہے کہ یہ تو وہاں پڑھتے جا کسی کا دم نہ نکل رہا ہو. یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ زندہ نہیں پڑھ سکتے؟ شب جمعہ حکم ہے سورہ یاسین پڑھنے کا. کچھ چیزیں ہم نے خود سے ٹرینڈ بنا لیا ہے. آپ کفن کا تذکرہ کر لیجئے کسی گھر میں، بند کرو یہ کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے. ارے حدیث میں ہے کہ جو اپنا کفن روز دیکھ کے مرتا ہے، روز دیکھ کے سوتا ہے، تو فرشتے اس کے عمل نامے میں لکھ دیتے ہیں یہ موت کے لیے تیار تھا، یہ موت سے غافل نہیں تھا. اور اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو موت کے لیے تیار رہتے ہیں. غور کر رہے ہیں آپ؟ اور کسی نے کیا خوبصورت مصرع کہا تھا کہ تمنا موت کی لے کے گیا تھا کرب و بلا، کفن حسین نے دے کر کہا کہ جیتے رہو. ہے نہیں؟ خوشی خوشی کفن لاتا ہے آدمی کربلا سے، اپنا کفن خود ہی خوشی خوشی لاتا ہے.
آپ کسی کو بولیے کفن کا، اس کے منہ پہ 12 بج جائیں گے. لیکن جو عزادار ہے وہ خوشی خوشی کفن لاتا ہے. اسے پتہ ہے کہ آج نہیں تو کل مجھے اپنے مولا کی بارگاہ میں منتقل ہو جانا ہے. اور اگر لباس کربلا کا ہو، اگر خاک کربلا کفن میں موجود ہو، تو پھر قبر کے منور ہونے میں، قبر کے چمکنے میں کسی قسم کا کوئی شک باقی نہیں ہے. بس 2 باتیں سنیں اور زحمت تمام ہو گئی. چیلم کا عنوان ہے، 40ویں کا عنوان ہے. تیسرے مہینے کی فاتحہ آپ اپنے اپنے کلچر کے حساب سے، جس کے آپ جیسے بڑے بوڑھے کہتے ہیں ہمارے ہاں، 6 مہینے کی فاتحہ، پھر 9 مہینے کی فاتحہ، پھر 7 برسی. ایسے ہی ہے. پہلی برسی پوری نہیں کرتے، 11 مہینے پہ کرتے ہیں. آمنا و صدقنا. لیکن ایک جملہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ بتائیے جو ہمارے عزیز ہیں، ہمارا باپ، ہماری ماں، ہمارے بھائی، ہمارے بہن، ہمارے عزیز جو رخصت ہوتے ہیں، یہ کیا سویم 10واں 20واں تیمائی نمائی چھمائی برسی ان کا یہ والا تعلق ہے ہم سے؟ ایک سوال ہے میرا. یعنی میرے باپ کا انتقال ہوا تو میرے باپ کا تعلق مجھ سے سویم چیلم 10واں 20واں یہ والا ہے؟ کیا 24/7 24 گھنٹے اور پورے ہفتے والا، پورے مہینے والا، پوری زندگی والا تعلق ہے؟ جواب آئے گا ہمیشہ کا تعلق ہے. یہ ایصال ثواب کی صورتیں ہیں جو ہمارے بڑوں نے ہمیں دی ہیں کہ یاد کرو اپنے مرنے والوں کو ایسے موقع پر. ورنہ ایصال ثواب کوئی دکان نہیں ہے کہ وہ بس اب بند ہو گئی، اب کھلے گی بس اگلے مہینے پر. نہیں، ابھی مغرب عشاء آپ نے پڑھی، ابھی نیت کریں بار الہ جو میں مغرب عشاء کا فریضہ ادا کر کے آیا، اس کا ثواب میرے مرحوم کی بارگاہ میں پہنچے. وہ اتنا کریم پروردگار ہے، عبادت آپ کریں گے ثواب آپ کے ماں باپ کو پہنچا دے گا. بقرعید کے 2 دن 3 دن قریب ہے، مثلا آپ نے قربانی کی ہے، حصہ کیا ہے، آپ نیت کریں پروردگار یہ تیری بارگاہ میں اگر کچھ اجر رکھتا ہے، اس کا جو اجر ہے میرے مرحوم باپ کو، میری مرحومہ ماں کو پہنچے، وہ پہنچائے گا. آپ کا کوئی عزیز حج پہ گیا ہوا ہے، نیابت کر لے بار الہ حج میں کر رہا ہوں، اس کا جو ثواب تیری بارگاہ میں ہو میرے مرحومین کو پہنچے، خدا پہنچائے گا. اور آسان بتاؤں، آپ امام باڑے سے باہر نکلے، کوئی بزرگ ہے، سڑک پار کرنی ہے، صرف ہاتھ پکڑ کے سڑک پار کرایا، اگر آپ اسے نیکی سمجھتے ہیں اسی وقت کہیں پروردگار اگر اس کا کوئی اجر تیری بارگاہ میں ہے میرے ماں باپ کو پہنچا دے. خدا بہت کریم ہے. ہم سمجھتے ہیں ہاتھی اونٹ گرائیں گے تو نیکی ہوگی، نہیں. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. تم ذرہ برابر بھلائی کرو گے میں وہ بھی دکھاؤں گا، تم ذرہ برابر برائی اچھائی کرو گے میں وہ بھی دکھاؤں گا. بات یہ نہیں ہے کتنا کیا، بات یہ کیسے کیا، نیت کیا تھی. خدا ہمارے مرحومین کے درجات کو عالی و متعالی فرمائے. خدا مرحوم مغفور رضا حسین کاظمی ابن مقبول حسین کاظمی علی اللہ مقامہ کے درجات بلند کرے. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. سب سے بڑا غالب غم امام حسین علیہ السلام کا ہے. ہو سکتا ہے لوگ سوچتے ہوں کہ یہ عجیب قوم ہے، تذکرہ اپنے باپ کا کر رہے ہیں اور باتیں جو ہیں وہ علی کی کر رہے ہیں، حسن حسین کی کر رہے ہیں. ہمارا مزاج یہی ہے، ہم نے یہی سیکھا ہے اپنے ماں باپ سے کہ نام کسی کا بھی ہو، بات کربلا والوں کی ہونی چاہیے، بات علی ابن ابی طالب کی ہونی چاہیے، بات فاطمہ زہرا کی ہونی چاہیے. اسی کو تو ایصال ثواب کہا جاتا ہے. میرے ابا کا چرچا ایصال ثواب تھوڑی ہے، حسن حسین کے باپ کا چرچا ایصال ثواب ہوتا ہے. میری اماں کی باتیں ایصال ثواب تھوڑی ہیں، مادر حسین کا تذکرہ ایصال ثواب ہوتا ہے. جن کے ذکر سے ثواب لکھا جائے وہ یہ ہستیاں ہیں. ان سے قبر منور ہو جاتی ہے، ان سے درجات بلند ہو جاتے ہیں. کون جانے کہ اس ایک موت کے ذریعے سے خدا کتنی تکلیفوں کو مٹا کر اپنے دامن رحمت میں مرنے والے کو جگہ دیتا ہے. کون جانے. خدا مرحوم کی بیماری کو ان کی درجات کی بلندی کا سبب قرار فرمائے. انسان دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، خدا بہت کریم ہے، بہت کریم ہے. وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے. اور بندہ بھی کون؟ محب اہل بیت ہو، اس کا فرما بردار ہو، اس کے بنائے ہوئے کا نام لینے والا ہو، تو خدا کتنا لطف و کرم کرے گا. وہ جو تکلیف جو بیماری دیتا ہے اس بیماری کے ذریعے گناہوں کو جھاڑتا ہے تاکہ مرنے والے کی قبر و برزخ کی مرحلے اور منزلیں آسان ہو جائیں. چنانچہ ہمیں نہیں پتا ہماری موت اللہ نے کیسے لکھی ہے، بیماری ہے، ناگہانی ہے، عافیت سے ہے، کسی ہمیں نہیں معلوم. لیکن اتنا ہمیں پتا ہے کہ اگر حالت ایمان میں ہمیں موت آئی تو پروردگار ہمیں داخل جنت فرما دے گا. اس ایمان کی فکر کرنے کا نام جو ہے وہ موت ہے، کہ انسان اس مرنے کے وقت کی فکر کرے. خدا سارے خانوادے کو صبر عطا فرمائے، خصوصاً بچوں کو صبر عطا فرمائے، تمام اعزاء اقربا کو، تمام متعلقین کو صبر جمیل کرامت فرمائے. کیوں کہتے ہیں صبر جمیل کرامت فرمائے؟ ایک لفظ آپ نے سنا بار بار، صبر جمیل صبر جمیل. یہ کون ہے؟ جمیل کون ہے؟ صبر جمیل جب معصوم سے پوچھا گیا کسے کہتے ہیں، علل الشرائع کی روایت شیخ صدوق نے لکھا اس کو، معصوم سے پوچھا گیا صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟
فرمایا وہ صبر جس میں شکوہ زبان پر نہ آئے. بچپن سے سنتے آ رہے ہیں نا صبر جمیل صبر جمیل صبر جمیل. خالی صبر کہہ سکتے تھے. بہت سے لوگ صبر کرتے ہیں لیکن چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں اور اللہ کو بھی دو چار سنا دی. تجھے رحم نہیں آیا, تو نے یہ کیوں کر دیا, تجھے رحم نہیں آیا. جملے کفر ہیں. بعض اوقات ایمان چھن جاتا ہے ان جملوں سے, یعنی خدا کی طرف نسبت دے رہے ہیں ظلم کی. تجھے رحم نہیں آیا, اگر وہ رحم نہیں کرے گا تو رحم کرے گا کون پھر؟ چنانچہ حکم یہ ہے کہ روئے اپنے عزیز پر, صبر کرے, زبان سے کوئی کلمہ ایسا نہ نکلے جو خدا کے شایع نشان نہ ہو. زبان سے کیا نکلے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور فوراً یاد کرے کربلا والوں کو تاکہ اپنا غم چھوٹا لگنے لگے. کبھی تصور کیجئے اور بھی لوگ مرتے ہیں آپ کے اطراف میں دائیں بائیں, وہ لے جاتے ہیں دفنا کے آ جاتے ہیں چپ چاپ سے, نہ رونا نہ دھونا نہ سوئم نہ چلم کچھ بھی نہیں. آ جاتا ہے صبر ان کو, پتہ نہیں کیا کھاتے ہوں گے وہ لوگ. ہمارے پاس تو طریقہ یہ ہے کہ اگر ہمارا عزیز گیا ہم روئیں گے لیکن فرش عزا بچھا کے روئیں گے. ہم روئیں گے مگر ہم سکینہ کے بابا کو روئیں گے. ہم روئیں گے اگر کسی کی ماں گزر جائے, ہم روئیں گے مگر ہم اپنی ماں کو نہیں روئیں گے, ہم فاطمہ زہرا کو روئیں گے. اگر جوان بھائی چلا جائے روئیں گے ہم, لیکن ہم عباس کو روئیں گے. جوان بیٹا چلا جائے روئیں گے ہم اپنے جوان کو, لیکن علی اکبر کو روئیں گے. اگر چھوٹا بچہ بچپنے میں ماں سے جدا ہو جائے ہم روئیں گے اپنے بچے پر, مگر انہوں محمد پہ روئیں گے, ہم علی اصغر پہ روئیں گے, ہم حضرت قاسم پہ روئیں گے. سیکھے زمانہ ہم سے. کبھی تصور کیجئے میرے دوستوں, میرے عزیزوں, اگر آپ کے پاس کربلا کے مصائب نہ ہوتے تو غموں پہ صبر کیسے آتا؟ غموں پہ صبر کیسے آتا؟ چند دن ہیں, محرم الحرام کی فصلیں قریب ہیں, عزاداری کے دن قریب ہیں. دعا کیا کیجئے, خدا سے توفیق مانگا کیجئے. میں بھی اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں کہ خدا ہمیں غم حسین میں رونے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بڑی سعادت ہے. وقت نہیں ہوتا کہ میں تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کروں, وقت پورا ہو جاتا ہے گفتگو کا. پوری ہیڈنگز بنا کے علماء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ غم امام حسین پہ رونا روح نکلنے سے لے کر میدان محشر کے حساب و کتاب تک ایک ایک جگہ کی رسوائی سے اگر کوئی بچانے والی چیز ہے امام حسین پہ رونا ہے. میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں. ایک ایک جگہ کی ذلت سے اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے, قبر میں اترنے کو آسان سمجھ رہے ہیں, میں اور آپ تنہائی جہاں ہمیشہ اسی قبر میں رہنے قیامت تک آسان مرحلہ ہے. روح نکلنے کو آسان سمجھ رہے ہیں میں اور آپ. خدا ہمیں موت کی سختیوں سے بچائے. قیامت کے اندر میدان محشر میں بغیر لباس کے اٹھنا آسان سمجھ رہے ہیں. پلے صراط پہ چلنا آسان سمجھ رہے ہیں. اعمال ناموں کو تلنا آسان سمجھ رہے ہیں. کتنے سخت مرحلے ہیں, لیکن ان کے لیے سخت ہے جن کے پاس محبت اہل بیت نہیں ہے. علامہ طاہر جرولی بمبئی کے بہت بڑے عالم دین تھے ہمارے, جنہوں نے 50 برس ممبئی کا مرکزی اشرا پڑھا, جو خطیب اکبر مرزا اطہر پڑھا کرتے تھے. ایک عجیب مصرع کہا کرتے تھے علامہ طاہر جرولی, عالم دین تھے بہت بڑے. کہتے تھے فقط ہے روزے سوال حب حیدر جسے یہ ناسمجھ قیامت کہتے ہیں. فقط ہے روزے سوال حب حیدر جسے یہ ناسمجھ قیامت کہتے ہیں. قیامت ان کے لیے قیامت ہے جن کے پاس علی نہ ہو, جن کے پاس محبت علی ہے, جن کے پاس غم حسین ہے. ان کے لیے قیامت قیامت نہیں ہے, بلکہ روایت تو یہ ہے کہ جو حسین ابن علی پہ زندگی بھر روتا رہا, معصوم فرماتے کل عین بکت یوم القیامت الا من بکا علی الحسین فانہا ضاحکۃ مستبشرۃ بنعیم الجنہ. فرمایا ہر آنکھ قیامت میں روئے گی مصائب کو یاد کر کر, ہر آنکھ قیامت کی مصیبت کو دیکھ کر روئے گی, سوائے اس آنکھ کے جو دنیا میں حسین پر رو چکی ہے. اس لیے کہ جو حسین پر رو چکا ہے اسے اب رونے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس کو بشارت دے کر کہا جائے گا خدا نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور تجھے جنت کا حقدار قرار دے دیا ہے. میرے عزیزو, وہ حسین کہ جو آنسوؤں کے حقدار ہیں, ان آنسوؤں کے اگر کوئی خریدار ہیں تو صرف امام حسین ہیں. یاد رکھیے, ان آنسوؤں کی قیمت اگر کوئی ادا کرنے والی ہے تو صرف مادر حسین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں. کوشش کیجئے یہ آنسو حسین کے نام ہو جائیں, یہ آنسو اس حسین کے نام ہو جائیں جسے وقت آخر بھوکا پیاسا ذبح کیا گیا, بھوکا پیاسا ذبح کیا گیا. میرا عزیزو, میں شہادت نہیں پڑھتا امام حسین کی, 10 محرم ہی کو سجتی ہے حسین کی شہادت, لیکن ایک فقرہ ضرور پڑھوں گا. امام حسین کے لیے زیارت میں کچھ عجیب و غریب جملے آئے ہیں. ایک عجیب جملہ ہے جو امام سجاد نے اپنے لیے کہا ہے. فرمایا انا ابن من قتل صبرا,
ترجمہ کروں گا، اگر آپ تک پہنچ گیا تو ہائے ضرور کیجیے گا میرے عزیزوں. غم حسین میں رونے میں شرمایا نہ کیا کیجیے، اس لیے کہ جب ہائے بلند ہوتی ہے تو قبر میں ایک چراغ جلا دیا جاتا ہے. امام سجاد کا جملہ سنیں گے، انا ابن من قتل صبرا. میں ترجمہ کروں گا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے گھیر کے مارا گیا. اجرکم اللہ، میں اس کا بیٹا ہوں جسے گھیر کے مارا گیا. دیکھیے ابھی میں نے لفظ صبر آپ کے سامنے پڑھا. صبر کا ایک معنی وہی ہے جو آپ جانتے ہیں، صبر کرنا. عربی کے اندر صبر کا ایک معنی اور ہے. ترجمہ بہت عجیب ہے، میں آپ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے پیش کروں گا. لغت کی کتابوں میں ڈکشنری میں جو لکھا ہے، فرماتے کسی کو گھیر کے مارنے کا مطلب صبر. فرمایا کہ اگر کسی پنجرے میں کوئی پرندہ بند ہو، توجہ کیجیے گا اگر جملہ پہنچ گیا، اگر کسی پنجرے میں پرندہ بند ہو اور آپ ہر طرف سے اگر اسے چاقو ماریں تو مجھے بتائیں وہ پرندہ اپنے آپ کو کیسے بچائے گا؟ اس لیے کہ وہ ہر طرف سے بند ہے، کہیں نہ کہیں سے اسے چاقو ضرور لگے گا. امام سجاد فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جسے گھیر کے مارا گیا. یعنی کیفیت یہ تھی کہ امام حسین کے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جہاں سے زخم امام کو نہ لگ سکے. جس جگہ سے جگہ ملی سب نے امام حسین کو مارا. سلام اس حسین پر جسے اس عالم میں گھیر کے مارا گیا کہ کوئی بچانے والا نہ تھا. اب سے 2 دن بعد بقرعید ہے میرے عزیزو. آپ دیکھیں گے کہ قصاب آپ کے جانور کو آپ کے سامنے پکڑ کے لے جائے گا اور لے جا کر ذبح کر دے گا. کوئی اسے بڑھ کر کہے گا اسے پانی پلا دو، کوئی بڑھ کر کہے گا جانور کے سامنے ذبح نہ کرو، کوئی بڑھ کر کہے گا جب تک روح نہ نکل جائے اس کے سر کو الگ نہ کرو. لیکن ہاں میرے دوستو، یہ ساری چیزیں جو شریعت پہ جانور کے لیے ہیں، ایک چیز کا رعایت بھی حسین کے لیے نہ رکھی گئی. ارے زینب کے سامنے حسین کو ذبح کیا گیا، حسین کی روح نکلنے سے پہلے حسین کا سر تن سے جدا کیا گیا. اور کیفیت یہ تھی کہ فرات کا پانی بہتا رہا، حسین کو بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا. اجرکم اللہ میرے عزیزو. اسی لیے تو کہا کرتا ہوں حسین اس لائق ہے کہ ان پر گریہ کیا جائے، حسین اس لائق ہے کہ ناسوؤں کو حسین کے نام کر دیا جائے. اللہ اکبر. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. مرحوم کے درجات عالی ہو متعالی ہو. میں جب بھی کسی باپ کی مجلس پڑھتا ہوں ایک جملہ بچوں سے ضرور کہتا ہوں، یقیناً تمہارے بابا دنیا سے چلے گئے، یقیناً تم یتیم ہو، تمہارے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، لیکن ذرا سر اٹھا کر تو دیکھو کتنے لوگ آئے ہیں تمہارے باپ کا پرسہ دینے کے لیے. مگر ہائے کربلا، میرا 24 برس کا بیمار امام، گلے میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ہیں. اللہ اکبر. عزیزو، یتیموں کو تعزیت پیش کی جاتی ہے، یتیموں کو پرسہ دیا جاتا ہے. آج سے 2 دن کے بعد شہادت ہے حضرت امیر مسلم ابن عقیل کی. عید کے اگلے دن شہادت ہے شہزادگان طفلان مسلم بن عقیل. عزیزو، خدا کسی ماں کو یہ وقت نہ دکھائے بچے عید کے دنوں میں پردیس میں مار دیے جائیں. اجرکم اللہ میرے عزیزو. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. بس ایک منظر پڑھنا ہے عزیزو. جب مسلم شہید ہوئے نا، مسلم کا سلام حسین کے کانوں میں آیا. خدا کی قسم یہ جملے کی قدر کرنا، جب بھی السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہا کرو نا، اپنی انگلی ضرور اٹھایا کرو. یاد رکھو یہ تہوار یا رسم نہیں ہے، یہ مسلم بن عقیل کی سنت ہے. جب دارالعمارہ کی چھت سے گرائے جا رہے تھے، انگلی کا اشارہ کر کے کہا تھا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. ادھر حسین گھبرا کے کھڑے ہوئے، عباس گھبرا کے قریب آئے. آقا کس کے سلام کا جواب دیا؟ عباس کو سینے سے لگایا، خیمے کے باہر آئے، کہا آقا کہیے کیا بات ہے؟ عباس وعدہ کرو گھبراؤ گی نہیں. آقا جلدی کہیے کیا ہے، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے. ایک مرتبہ انگلیوں کے اشارے سے بلند کیا، کہا عباس کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا آقا کوفے کا دارالعمارہ ہے. کہا عباس غور سے دیکھو چھت پہ کون ہے؟ اب جو حضرت عباس نے دیکھا، ایک مرتبہ سینہ پیٹ کے کہا آقا میری بہن کا سہاگ خطرے میں ہے. ارے میرا بھائی مسلم، آقا مجھے اجازت دیجئے، مجھے جلدی سے کوفے پہنچا دیجئے. آواز دے کے کہا عباس ابھی تو کہہ رہے تھے صبر کرو گے. آواز دی آقا میں جنگ نہیں کروں گا، جب میرے بھائی کا سر گرایا جائے گا اپنی ابا کے دامن میں مسلم کا سر قبول کروں گا. حسین نے سینہ پیٹ کے کہا
تو چھت کی جانب دیکھ رہے تھے، اب ذرا زمین کوفہ پہ دیکھو، اب جو عباس نے دیکھا ایک ماں چادر پھیلائے کھڑی ہے، آجا مسلم، فاطمہ زہرا تیرا سر آغوش میں لینے کے لیے آ گئی ہے۔ بس ایک جملے کے لیے یہ مصائب سنائے تمہیں عزیزو، ادھر مسلم یتیم، مسلم کا سایہ سر سے اٹھا، حسین نے آواز دی زینب ذرا مسلم کی بیٹیوں کو تو بلا کے لاؤ، مسلم کی بیٹیوں کو بلا کے لایا گیا، حسین نے بڑے پیار سے اپنے زانو کے قریب بٹھایا، دونوں بچیوں کو پیار کیا، آواز دی زینب ذرا بندے تو نکال کر لاؤ، دونوں بچیوں کے کان میں بندے پہنائے۔ روایت یہ کہتی ہے جب حسین کے 3 بچیوں کے کان میں گوشوارے پہنا رہے تھے، 4 برس کی سکینہ یہ منظر کھڑی دیکھ رہی تھی، ایک مرتبہ دوڑ کے قریب آئی ہے، بابا بابا آج سے پہلے تو آپ نے میری بہنوں کو ایسے پیار نہ کیا، آج سبب کیا ہے؟ آواز دی بیٹی یہ یتیم ہو گئی ہے۔ سکینہ نے پوچھا بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ کہا بیٹی جس کا باپ مر جائے اسے یتیم کہا جاتا ہے۔ رکھو اپنے سینے پر ہاتھ اور مجھے بتاؤ، اب بچی کے ذہن میں یہی تصور تھا نا کہ جب باپ مر جائے تو پیار کیا جاتا ہے، بندے پہنائے جاتے ہیں، مگر ہائے کربلا جب شام غریبہ آئی کسی نے سکینہ کو تماچا مارا، کسی نے بچی کے گوشوارے کھینچے، سکینہ نے کانوں پہ ہاتھ رکھا، آواز دی بابا آپ تو کہا کرتے تھے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے، آپ کی سکینہ کے تماچے بابا میرے گوشوارے بھی چھین لیے، سکینہ کا دامن بھی جلا دیا گیا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔